اگر آپ نے ہیڈ بلو کی کینال ریسٹ ہاؤس دیکھنا ہے تو آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ ہیڈ ورکس دیکھنے میں تو ایک لوہے اور پتھر کی بڑی مشین ہے، مگر حقیقت میں یہ پانی کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہاں سے پانی کا بہاؤ کبھی تیز بھی ہوتا ہے اور کبھی رک بھی جاتا ہے، جیسے قدرت اور انسان کے درمیان کوئی خاموش معاہدہ ہوا ہو۔ نہریں بنتی ہیں، نئے راستے بنتے ہیں اور پانی آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب پانی گرتا ہے، شور مچاتا ہے، جیسے اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہو۔ اور یہ پانی صرف ایک منظر ہی نہیں، ایک طاقت اور خوبصورتی کا ملاپ بھی ہے۔ پھر پانی پیچھے رہ جاتا ہے، راستہ آگے بڑھتا ہے اور درخت، گھنے درخت آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ ان راستوں کے اختتام پر ایک خاموش گواہ کھڑا ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم گواہ کو، اندر چلتے ہیں۔ یہ راستہ صرف مٹی کا نہیں، وقت کے اوراق ہیں جو ہر قدم پر کھلتے ہیں۔ دونوں اطراف میں یہ کھڑے درخت، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے کسی مسافر کے منتظر ہیں۔ روشنی ان درختوں کے پتوں سے چھن کر نیچے گرتی ہے اور سارا راستہ سنہرا ہو جاتا ہے۔ ہوا میں نمی ہے، خاموشی ہے۔ ہر قدم آگے جب بڑھتا ہے تو تجسس بھی ساتھ ہی بڑھتا ہے۔ ہیڈ بلو کی 1912 وقت نے اسے تھکا دیا ہے مگر مٹا نہیں سکا، اور یہ تختی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے نئی سانس دی گئی ہے۔ یہ صرف مرمت ہی نہیں، تاریخ کی حفاظت بھی ہے۔ وہی پرانا طرز و تعمیر، اونچی دیواریں، آپ کے بالکل سامنے قدیم مگر باوقار ٹی وی لاؤنج، اور یہ خاموش کرسیاں کبھی باتوں، کہکوں اور فیصلوں کی گواہ ہوا کرتی تھیں۔ قائد ملت جناب محمد علی جناح، آپ بھی قیام پاکستان کے بعد نہری نظام کا جائزہ لینے یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ انتہائی خوبصورت راہداری، اور یہ ہے کینال گیسٹ ہاؤس کا عقبی منظر، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش۔ اور یہ دیکھیے دلکش نظارہ، جہاں فن تعمیر اور قدرت ایک لمحے میں امر ہو گئے۔ یہ دیواریں بولتی نہیں ہیں، لیکن اگر سننے والے سمجھ رکھتے ہوں تو یہ پوری تاریخ سنا دیتی ہیں۔ یہ خاموش کرسیاں یوں لگتا ہے جیسے کسی دوبارہ گفتگو کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ قدیم کرسیاں، دروازے، الماریاں اور یہ قدیم پرانا شیشہ اپنے عہد کا خاموش محافظ ایک کہانی سناتا ہے جس کو آپ سن کر، دیکھ کر انتہائی محظوظ ہوتے ہیں اور داد دیتے ہیں اس وقت کی فن تعمیر کو جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن انسان اپنے دماغ کا استعمال بھرپور طریقے سے کرتا تھا۔ اب جب آپ سنگ و خشت کی عمارت سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ کی نگاہ ٹھہرے گی ایک انتہائی خوبصورت لان کے اوپر، سرسبز۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے زمین نے سرسبز قالین کو اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے اور کہانی کے اس آخری باب کو سنانے کے لیے بے تاب ہو گئی ہے۔ اور یہ قدیم درخت، نہ جانے انہوں نے کتنے آتے جاتے موسموں کو دیکھا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بولنے کو بے تاب ہے۔ اور یہ لان، یہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ سکون کی سلطنت ہے۔ یہ گملے قطار در قطار جیسے کسی نظم کے مصرے ہوں، ہر پودا اپنی جگہ، اپنی خوشبو، اپنی پہچان لیے ہوئے۔ یہ پھول خاموش رہ کر بھی بولتے ہیں۔ حسن کو زبان کی نہیں، نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بھی اس تاریخی پرسکون مقام کو اپنی یادوں کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انتہائی آسان ہے۔
آپ نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ رابطہ کرنا ہے، بکنگ کروانی ہے اور ایک رات یہاں گزارنی ہے۔ اسی عہد میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کی رہائش کے لیے ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ آج جب میں یہاں پہنچا ہوں تو منظر میرے دل کو چیر دینے والا تھا۔ ٹوٹی دیواریں، خاموش سناٹا اور وقت ایسے جیسے خود افسردہ کھڑا ہے اور ویرانی کا نوحہ سنا رہا ہے۔ کاش ہم اپنے اس تاریخی ورثے کو اس حال تک نہ پہنچنے دیتے۔